Good afternoon, Miss Mughal Saiba and Amir Fazal Sahib. So, thank you for the opportunity and to explain in details the true content of life. I'm here. Then, whenever you're ready, let me know. محترم زاہد خان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک بار پھر محترم زاہد خان صاحب کا پیور ڈسکشن گروپ میں استقبال کرتے ہیں سوال و جواب کی نشست میں، اور شروعات کے لیے اجالا مغل میم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ سوالوں کو کرنا شروع کریں۔ شکریہ جی، شکریہ فیصل بھائی۔ سب گروپ ممبران کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم زاہد خان صاحب، خوش آمدید۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل ہوا، کیا یہ نازل ہونا لفظ بلفظ ہوتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے الفاظ میں صحابہ کے سامنے بیان فرما دیتے تھے؟ اپنے الفاظ میں بیان فرماتے تھے، کیونکہ دل ایک ایسی جگہ ہے کہ جو وجہ بنا کائنات کو تخلیق کرنے میں اور زندگی تخلیق جب ہوئی، جب محبت الہی ایموشن، جب دل کا جذبہ ابھرا، تو ساری کتابیں مخلوق ہیں کہ ایک مضمون اترتا ہے، پھر اپنے طریقے سے بتانے کے لیے، اس کا اظہار کرنے کے لیے اس میں کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے جبرائیل کو پیغام پھر جبرائیل نے آگے پہنچایا، پھر محمد صاحب نے جو سمجھا پھر اس کو آگے بیان کیا، تو پھر لیکن کنٹینٹ جو ہے، اصل مضمون اگر وہ نہ بدلے تو پھر خیر ہے۔ یہ تو بغداد میں جب انلائٹمنٹ کا دور تھا، بغداد میں اس پہ بہت مضمون پہ کہا گیا۔ ہماری سب حصوں میں سے دل ہی ایک وہ مقام ہے کہ جہاں وہ بدل جائے تو ساری ہماری انسٹرومنٹ جو ہے، سوچیں، ضمیر، شعور، وہ سب بدل جاتا ہے پھر۔ اور جب وہ بدل جائے اور دل وہ مقام ہے جہاں پر خدا خود اپنا مسکن بنانا چاہتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے جہاز میں چھوٹے سے چپو ہوتے ہیں، وہ جدھر گھوم جائیں پورا جہاز گھوم جاتا ہے۔ تو یہی مضمون خدا بیان کر رہا ہے کہ محبت الہی میں میں نے سب کچھ دے دیا ہے، اب مجھ سے مانگ کے مجھے شرمندہ نہ کرو۔ انہوں نے خدا کو بھی فقیر بنا دیا ہے اپنی کائنات میں، کیونکہ وہ خدا کہتا ہے کہ میں خدا کیسا ہوں جو اپنے پاس کچھ بچا کے رکھ لوں، میں تو سب کچھ دے بیٹھا ہوں۔ اب وہ خدا جو ہے فقیر بن کر آپ کا سوالی بنا ہوا ہے، آپ کے دل پہ آیا ہوا ہے کہ وہ جو محبت میں نے مانگی تھی وہ تھوڑی سی مجھے دے دو۔ جی محترم، لیکن مسلمانوں کا بلیف یہ ہے کہ وہ لفظ بلفظ اسی طرح اترتا تھا اور اسی طرح سے لکھوا دیا جاتا تھا اس وقت ہی۔ تو اسی طرح سے جو مرزا صاحب نے اپنی وحی کا ذکر کیا ہے، تو کئی الہام ان کو انگلش میں بھی ہو جاتے تھے، جس میں گرامر وغیرہ کے لحاظ سے ظاہر ہے وہ انگریزی نہیں جانتے تھے، تو اس میں کوئی چھوٹی موٹی مسٹیکس ہو جاتی تھی، لیکن کہا جاتا تھا کہ ان کو اسی طرح سے لکھ دیا جائے کیونکہ یہ انہی الفاظ میں نازل ہوئے۔ تو اس طرح عربی کے بھی بعض الہام ایسے ہیں
کہ جن میں کہا گیا کہ نہیں، الفاظ کو ادھر ادھر نہیں ہلایا جا سکتا کیونکہ یہ الفاظ وہ ہیں، الفاظ بدل جانے سے مطالب ہی بدل جاتے ہیں، تو اپنے الفاظ میں نہیں بیان کرنا کہا جاتا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ ہی اسی طرح تھے۔ یہ تو بغداد میں جب انلائٹمنٹ کا دور تھا بغداد میں، اس پہ بہت مضمون پہ کہا گیا اور اس پہ بہت سے ڈائلاگ بھی ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنی الہامی کتابیں ہیں یہ سب مخلوق ہیں، ان میں بہت سے غلطیوں اور بہت سے بالکل الفاظوں سے مضمون بدل جاتے ہیں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ تیرے دل پہ اتارا ہے، تو دل سے اوپر جو چیز اترتی ہے اس کے اندر خدا اپنا اظہار کرتا ہے۔ اب الفاظ بدل جائیں، جیسے نا کہ آپ ایک حقیقت کو پالیں تو الفاظ جو ہیں پھر وہ ساکت ہو جاتے ہیں، تو یہ الفاظوں کی اگر جنگ ہوتی تو سائنسدان والے زیادہ نبی بنتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ بہت کام کرتے ہیں۔ جب الہام دل پہ ہوتا ہے تو اس مضمون کو جاری جب وہ ہوتا ہے تو پھر اس کو سمجھا جاتا ہے، پھر اپنے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، پھر وہ مضمون الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو دل سے مراد ہی یہی ہے کہ انسان اپنی مراد پا جائے خدا کے ساتھ، تو اس مضمون کو سمجھنے کے لیے دل اور روحانیت چاہیے، یا پھر وہ مشاہدات ہوتے ہیں، ایک سفر ہوتا ہے۔ اب جیسے میں خدا کے ساتھ سفر کرتا ہوں، مشاہدات، پھر جب ان کو لکھتا ہوں تو اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اس کا قصور میں ہوں، لیکن اگر وہ مضمون ویسا ہی پہنچ جائے تو یہ خدا کی عنایات ہیں۔ تو یہ الفاظوں کے ہیر پھیر میں پڑھ کر اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، بحث و مباحثے بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے ہیں، لیکن اگر یہ روحانیت کے سنگم پر وہ دل کا مضمون سمجھ جاتے تو پھر یہ اپنی منزل پہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ جی محترم، لیکن یہ ہے کہ جب جس کو الہام ہوتا ہے وہ اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے تھے تو آگے لکھنے والے اور ہوتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ بھی کئی دفعہ کوئی چھوٹی موٹی زیر زبر اور پیش کی ہی وہ فرق سے مفہوم بدل جاتا ہے، یا کہیں کوما ہی آگے پیچھے آ جائے تو اس سے ہی مفہوم بدل جاتا ہے۔ جیسے ایک سینٹنس ہے، روکو مت جانے دو، اب دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ مت روکو جانے دو، لیکن اگر روکو کوما مت جانے دو تو مفہوم بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، تو صرف ایک کوما درمیان میں آنے سے مفہوم بدل جاتا ہے، یعنی بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتاب قرآن کریم جو ہے وہ پچھلی کتابوں سے اس لیے منفرد اور الگ ہے کہ یہ پچھلی کتابیں جو تھی وہ اپنے لفظوں میں لکھی گئیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مطلب بائبل تو خیر لکھی ہی بہت بعد میں گئی اور ان کے حواریوں نے لکھی، لیکن یہ کہ قرآن کریم کو وہ اس لحاظ سے اس سے منفرد مانتے ہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ جو تھا وہ وحی الہی پہ مشتمل تھا، تو مفہوم سمجھنے کی بجائے لفظوں پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو تذکرہ کتاب ہے اس میں جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے الہامات ہیں، اس میں بعض اوقات ایک ایک دو فکرے ہیں، جیسے تائی آئی، اب اس کا کوئی مفہوم وہ بنا لیں گے بعد میں، جو بھی میرا مطلب کیا جائے، ہمیں نہیں پتا تائی کون ہے، وہ کہاں سے آئی، اور یا بعض الفاظ ہیں جیسے ٹیچی ٹیچی،
یا کوئی پتہ نہیں، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے، اس طرح کا ایک آدھ فقرہ ہے بس، اور ان لوگوں نے اس کو اسی طرح سے محفوظ کر لیا اور لکھ لیا، اور نہ اس کا مفہوم ان کو خدا نے سمجھایا، اور نہ ہی میرا خیال ہے انہوں نے پوچھا، وہ اسی طرح درج ہو گئے، وہ اسی طرح سے اب تک چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ذرا واضح کیجئے گا پلیز۔ حضرت عثمان کے جو بھائی تھے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، عبد الرحمان یا کون تھے، وہ کہتے ہیں میں بھی وہی مجھ سے لکھواتے تھے، تو بعض اوقات جب آپ لکھوا رہے ہوتے اور سوچتے تھے تو میں بیان کرتا تھا شاید مضمون یہ ہو، تو پھر محمد صاحب کہتے تھے ہاں 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 یہی مضمون ہے، بالکل ایسے ہی تھا۔ تو پھر وہ بعد میں مرتد ہو کے مکے کی طرف چلا گیا اور کہا کہ بہت سی باتیں جب میں کہتا تھا تو محمد صاحب کہتے تھے ہاں ہاں بالکل ایسے ہی تھا۔ تو پھر محمد صاحب جستجو کرتے رہے کہ اس کا قتل کروائیں۔ پھر جب یہ عثمان مکہ فتح ہو گیا تو اس کو لے کے آئے اور برقعے میں پہنا دیا اور کہا کہ آپ جس کو میں کہوں گا معاف کریں اسے آپ معاف کریں۔ تو پھر آپ نے پھر اس کا پردہ ہٹوایا تو وہ یہ تھا کاتب۔ تو کافی دیر دیکھتے رہے، پھر چپ رہے۔ تو جب عثمان اپنے بھائی کو لے کے چلے گئے تو کہا صحابہ سے تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا آپ اشارہ کر دیتے۔ کہا نبی اشارہ نہیں کرتے۔ اب ٹیچی ٹیچی اور تائی آئی یہ تو لکھ دیا، لیکن یہ بھی پوچھ لیتے کہ جو 12 سال بارش ہوئی ہے الہام کی اور وحی کی، وہ کیا تھی؟ اس ٹیچی ٹیچی کو بھی لکھ دیتے کہ یہ جو تائی آئی تھی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہا ویسے ہی لکھ دیا اور اس مضمون کو نہیں سمجھا اور سمجھانے والے نے نہیں سمجھایا، تو دونوں طرف سے غلطی کا امکان ہے، بلکہ زیادہ غلطی پھر اس سے ہوتی ہے جو نبی ہوتا ہے۔ تو یہ کہ اپنا ہو بہو جب بھی انسانی الفاظ شامل ہوں گے، دماغ شامل ہوگا، بس اگر دل کا مضمون بدل گیا تو پھر سب کچھ بدل گیا۔ ورنہ یہی تو کہا گیا کہ قرآن میں بھی ہے کہ یہ حکمت کے پیغام ہے، روحانی کے پیغام ہے، ان کو ویسے ہی نہ لو۔ جیسے محمد صاحب نے کہا کہ ایک شخص بڑی مجھ پہ وہ کرتا ہے، اس کی زبان کاٹو، تو صحابہ چلے زبان کاٹنے کے لیے، لیکن غالباً بیچ میں علی ملے، کہا کیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ایک شخص بڑی بدتمیزی کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اپنوں کو دیتے ہیں تو ہم زبان کاٹنے جا رہے ہیں۔ تو علی نے کہا اچھا پھر میں چلتا ہوں، اور جا کے اس کو اتنے پیسے دیے کہ اس کا منہ بند کیا۔ تو یہ تھا زبان کاٹنا۔ اگر علی نہ ملتا تو انہوں نے زبان ویسے کی ویسے ہی کاٹ دینی تھی۔ جی محترم، آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس کے مفہوم کو، معنی کو سمجھنا چاہیے، لیکن یہ جو جیسے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے چھوٹے چھوٹے الہام تھے، جیسے ایک ایک فقرے والے، جو کہ سارے کے سارے تذکرہ میں درج کر دیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے جب اس وقت ہو سکتا ہے وہ پورے ہوئے ہوں، ہمیں نہیں پتا، لیکن بعد والوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا۔ مثال کے طور پہ آریوں کا بادشاہ، ایک عزت کا خطاب، میں ہی سائقہ ہوں، محمد مفلح، تیرے لیے میرا نام چمکا، لائف آف پین، خدا کے ساتھ نیکوکار بندے ہر جگہ بیٹھے ہیں، اب جنازہ جا کر پڑھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ مطلب ان کا کوئی ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ وغیرہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر اس دور میں کوئی اس کی اہمیت تھی تو ان کی دینی لحاظ سے کیا اہمیت تھی کہ ان کو درج کرنا جو تھا وہ ضروری سمجھا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیچی ٹیچی اور تائی آئی اور خدا لوگوں کے ساتھ بیٹھا یا جنازے نکال رہے ہیں،
وہ 12 سال جو الہام اور وحی ہوئی، اور جس نے غلام احمد قادیان کو اپنے عقیدے پہ قائم نہیں رہنے دیا، اور نہ اسلامی عقیدے پہ اور نہ دوسری مذہبوں کے عقیدے پہ رہنے دیا، اور بدل کے رکھ دیا کہ نبی آ سکتا ہے اور بہت سی چیزیں، اگر وہ بعد میں بیان کر دیتے تفصیلات کے ساتھ کہ وہ الہام کیا تھے، وہ وحی کیا تھی، وہ بارش جو ہوئی وہ میں کیسے بدلا گیا، تو وہ زیادہ فائدے مند ہوتے، اور پھر جماعتی احمدیہ ان کو سن کر خود بھی بدلتی۔ تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ، وہ ہوتا یہ کیوں کرتے ہیں یہ ایسا؟ وہ اس لیے کرتے ہیں، پھر وہ یہ چیخ چلائیں گے عیسائی کہ مشکل الفاظ میں عیسیٰ نے کہا کہ میں اس لیے بیان کرتا تھا کہ وہ فرسی اور صدوقی جو ہیں، ایک تو ان کی مت ماری جائے، اور دوسرے جب تک یہ میری کہانیاں تمثیلیں نہیں کھول پائیں گے یہ لڑتے جھگڑتے رہیں گے، اور پھر مذہب، اور پھر جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اتنی پیچیدگی کے اندر جو کچھ بتایا، وہ آج تک عیسائیت جو ہے وہ اندھی ہے، ان کو اپنی تمثیلیں نہیں کھولی جا رہی۔ تو یہ کام اور نبیوں نے بھی کیا ہے، اور محمد صاحب نے بھی کیا، اور غلام احمد صاحب نے بھی بڑی نقل ماری ہے، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کچھ میں نے دیکھا یا سنا، یا شروع میں وحی یا الہام ہوئے، ان کے مضمون کو بیان کر دیا جائے تاکہ انسانیت کو ٹھوکر نہ لگے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ خدا نے مجھے دل بنایا ہے، تو جو وہ کر گئے ان کے ساتھ ہے۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے الفاظوں میں کھول کے میں بیان کرتا ہوں، بہت کم امکان ہے کہ انسانیت مستقبل میں ٹھوکر کھائے۔ جی محترم، میں جہاں تک سمجھتی ہوں مرزا صاحب نے چھپایا تو کچھ بھی نہیں، وہ ساری وہی بھی بیان کی، الہام وغیرہ سارے تفصیل سے بیان کیے انہوں نے اپنی پہلی ہی کتاب براہین احمدیہ میں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ بہت زیادہ محتاط تھے، اور ان کا اپنا بھی عقیدہ یہی تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں آ سکتا، یا عیسیٰ ابن مریم جب تشریف لائیں گے تو آسمان سے ہی اتریں گے۔ تو چونکہ ان کا اپنا بھی عقیدہ یہ تھا، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی متواتر وحی نے مجھے اس عقیدے پہ قائم نہیں رہنے دیا۔ چلیں خیر، اب یہ ان کا دور تھا، ان کا گزر گیا، ہم آگے چلیں۔ اب جہاں تک وحی الہی کا تعلق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سفر میں بھی، گھر میں بھی، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی نازل ہوتی رہتی تھی۔ کیا آپ کے مشاہدات کا بھی یہی عالم ہے کہ وہ کہیں بھی کسی وقت بھی آپ مطلب وہ مشاہدات کرتے ہیں، یا وہ مکاشفات آپ کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں؟ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے جو آپ نے سمجھی ہے کہ انہوں نے برہمن احمدیہ میں یا دوسری کتابوں میں بتایا، بلکہ غلام احمد قادیان پھوٹ کر روتے ہیں میرے سامنے عالم ارواح میں کہ وہ جو کچھ بتایا گیا تھا، بارش ہوئی، وہ تو اسلام ہی بدل جاتا سارا، اور پھر یہ جو محمد کا جو عشق ہے وہ بھی نکل جاتا، اور جو دوسرے مذہب ہیں ان کی بھی ایسی ایسی باتیں بتاتے کہ یہ مسلمان جو ہیں قتل کے تو در پہ تھے، پھر ساری زندگی ہکا بکا ہی رہ جاتے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ میں چھپا گیا، نقصان انسانیت کا ہو گیا، بالکل نہیں بتایا۔ یہی تو میں مصیبت بیان کر رہا ہوں۔ وہی غلام احمد، وہی عیسیٰ نے نہیں بتائی ساری حقیقت، نہیں تو عشق عیسیٰ نہ ہوتا جو عیسائیت عیسیٰ یسوع اور خدا بنا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ مشاہدات، کشف اور سفر
ہر لہموں میں ہو جاتا